قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ محمد بن سلمان کا اقتدار خطرے میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے محمد بن سلمان پر بجلیاں گرا دیں۔ تم ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے محمد بن سلمان کو سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے خلاف کون سے بڑے اقدامات کرنے جا رہے ہیں، بائیڈن کی جارحانہ پالیسی میں کون سے خطرناک کھیل شامل ہیں، ایران سعودی عرب کا مستقبل کیا ہے، بائیڈن حکومت نے کیسے ایک ساتھ ایران اور سعودی عرب کو خطرناک پیغام دے دیا ہے، کیا ہماری گزشتہ ویڈیوز میں بتائی جانے والی باتیں سچ ثابت ہونے جا رہی ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، محمد بن سلمان نے بڑی کوششیں کی کہ نئے امریکی صدر کے آنے سے قبل ہی اپنی بادشاہت پر امریکہ اور اسرائیل سے مہر ثبت کروا لیں، لیکن ہم اپنی اکثر ویڈیوز میں یہی کہتے آ رہے ہیں کہ امریکہ کبھی کسی کا وفادار نہیں ہوا، وہ صرف اپنے ذاتی مفادات دیکھتا ہے۔ جب امریکہ کا کام نکل جائے تو وہ اس ملک کو تباہی کے ایسے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی ہاں دوستو، اب وہی حال اس وقت محمد بن سلمان اور سعودی عرب کا ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیل کے ایشو کو لے کر محمد بن سلمان نے ٹرمپ انتظامیہ کو بلیک میل کیا تھا۔ اب وہی پالیسی لے کر محمد بن سلمان جو بائیڈن کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جو بائیڈن کا رویہ دوستانہ نہیں، اس دفعہ انتہائی جارحانہ نظر آ رہا ہے۔ خبروں کے مطابق امریکہ کی نئی انتظامیہ نے محمد بن سلمان کو الٹا لٹکانے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ محمد بن سلمان کے گلے میں پھندا ڈال کر اسرائیل کو تسلیم کروائیں گے۔ جو بائیڈن کی صدارت سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے ناخوشگوار پیغام لا رہی ہے۔ جو بائیڈن نے امریکہ کا صدر بنتے ہی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ایک بڑا جھٹکا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دی گارڈین اخبار کے مطابق نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر نامزد ہونے والی ایورل ہینس نے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل سے متعلق انٹیلیجنس رپورٹ کو منظر عام پر لائے گی۔ ہینس کا کہنا تھا کہ اگر تصدیق ہو گئی تو میں کانگریس کو جمال خشوگی کے قتل کی خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ مہیا کروں گی اور بعد ازاں اسے پبلک بھی کیا جائے گا۔ اخبار لکھتا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے اس فیصلے کا مطلب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ ممکنہ طور پر جمال خشوگی کے قتل کی ذمہ داری شہزادہ محمد بن سلمان پر ڈال سکتی ہے۔ مقتول جمال خشوگی کی منگیتر ہیتس اور انسانی حقوق کے کئی کارکنوں کی طرف سے بھی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس انٹیلیجنس رپورٹ کو منظر عام پر لائیں جسے ٹرمپ چھپائے بیٹھا تھا، جس میں جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقات بیان کی گئی ہیں۔ اب انٹرنیشنل میڈیا میں یہ باتیں زیر گردش ہے کہ جو بائیڈن محمد بن سلمان سے جمال خاشقجی کے قتل کے بدلے میں معافی کے طور پر اسرائیل کو تسلیم کروائے گا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی اس خبر کے بعد سے سعودی سلطنت کے در و دیوار ہل چکے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب میں سخت بے چینی ہے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکہ کا صدر بنتے ہی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ایک بڑا جھٹکا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ واضح رہے، جمال خشوگی کو انتہائی بے دردی کے ساتھ ترکی میں قتل کیا گیا تھا۔ الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے صحافی کے قتل کی تحقیقات کرنے والے ایک ترک حکام نے بتایا کہ صحافی کی لاش کو خطرناک فرنس تیزاب کے ساتھ راکھ کا ڈھیر بنایا گیا تھا تاکہ ثبوتوں کا نام و نشان ہی مٹا دیا جائے۔ قطر کے الجزیرہ ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ جمال خشوگی کی لاش کو 3 دن تک ایک بڑے اوون میں جلایا گیا۔ دوستو، خبروں کے مطابق بائیڈن انتظامیہ بہت جلد جمال خشوگی کے معاملے پر امریکی سینٹ میں ایک قرارداد پیش کرنے جا رہی ہے، جس میں محمد بن سلمان کے خلاف مکمل چارج شیٹ بھی پیش کی جائے گی۔ جمال خشوگی قتل کیس اب محمد بن سلمان کے لیے قتل کا پھندا بننے جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے معاملے پر امریکی سینٹ کی حالیہ قرارداد کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی سینٹ کا حالیہ موقف بے بنیاد الزامات پر مبنی ہے۔
جو علاقائی اور عالمی سطح پر سعودی عرب کے کردار اور اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ سعودی عرب محمد بن سلمان سخت پریشان ہے اور زیادہ پریشانی محمد بن سلمان کے لیے ہے، جس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اس کے بدلے میں یا تو امریکہ اسرائیل کو تسلیم کروائے گا، یا پھر اگر محمد بن سلمان ڈٹ گیا تو پھر ایک نئی پراکسی شروع کر کے سعودی عرب کو کمزور سے کمزور تر کیا جائے گا۔ دوستو، امریکہ اور یہودی لابی نے ایسے چکر میں محمد بن سلمان اور عرب ممالک کو پھنسا لیا ہے کہ اب یہ گھٹنوں کے بل گریں گے۔ انہوں نے پاکستان کو کمتر سمجھتے ہوئے ایک سائیڈ پر کر دیا ہے۔ کشمیریوں کے خون پر انہی عرب ممالک نے سودے کیے ہیں۔ انہی عرب ممالک نے فلسطینی مسلمانوں کو آج تک حقوق نہیں ملنے دیے۔ پاکستان نے کشمیر ایشو پر محمد بن سلمان سے فیور مانگی تھی، لیکن یہ تو اپنی بادشاہت کے نشے میں چور تھے، انہیں کہاں کسی کی بات سمجھ آتی تھی۔ اب آئیں گے یہ پاکستان کے پاس بھاگے بھاگے کہ ہمیں امریکہ کے عذاب سے بھی بچا لو، ہمیں امریکہ اور اسرائیل کی غلامی سے بچا لو۔ جی ہاں، وقت قریب آن پہنچا ہے۔ اگر محمد بن سلمان نے بائیڈن انتظامیہ کی بات مان لی تو بھی یہ پھنس جائے گا، اور اگر نہ مانی تو بھی سعودی عرب کو امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے بعد کیسے سعودی عرب زوال کا شکار ہوگا یہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی، کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کر کے بھی یہ لوگ غلام بن جائیں گے، اور اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم نہ کیا تو امریکہ ایسی معاشی پابندیاں سعودی عرب پر لگوائے گا جس کے بعد نہ تو کوئی ان عرب ممالک سے تیل خریدے گا اور نہ ہی کوئی تجارت سعودی عرب کے ساتھ کوئی ملک کرے گا۔ سعودی عرب میں شہزادہ محمد بن سلمان آج بھی مقبول ہیں، لیکن بین الاقوامی طور پر وہ خود پر سن 2018 میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل سے متعلق شبہات دور نہیں کر سکے۔ اب یہی قتل محمد بن سلمان کے گلے کا پھندا بننے کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک محمد بن سلمان اپنی بادشاہت بچانے کے لیے کیسے سعودی عرب کو غلامی کی طرف دھکیلیں گے، کیونکہ محمد بن سلمان کے پاس صرف 3 آپشن ہیں۔ ایک، یا تو وہ ڈٹ جائے، یا پھر یہودی طاقتوں کے سامنے سر خم کر دے، یا پھر سعودی عرب اور امت مسلمہ کے لیے اپنی بادشاہت کی قربانی دے دے اور مسلمانوں کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے کہ نہ تو وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور نہ ہی امریکہ کے ہاتھوں مسلمانوں کے خون کا سودا کرے گا۔ لیکن جمال خشوگی قتل کیس کے بعد لگتا نہیں کہ محمد بن سلمان کو مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔